नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तक़बाल करना चाहेंगे मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का खुश आमदीद पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब। इसी तरह वालिहाना इस्तक़बाल सना सैयद आपका भी, और नाजरीन को बहुत सारी दीगर रौनकों का भी इंतज़ार रहता है, तो इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सना की खूबसूरत आवाज़ में एक मंजूम कलाम से। तो आइए सना की आवाज़ में सुनते हैं यह खूबसूरत कलाम। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदम कदम पे खुदा की मदद पहुँचती है, कदम कदम पे खुदा की मदद पहुँचती है। दुरूद से मेरे दिल को, दुरूद से मेरे दिल को रसद पहुँचती है, कदम कदम पे खुदा की रसद पहुँचती है। ये आसमां भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ये आसमां भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, जहाँ तक आपके कदमों की हद पहुँचती है, और दुरूद से मेरे दिल को रसद पहुँचती है, कदम कदम पे खुदा की रसद पहुँचती है। दुरूद का दिया जाता है जब सवाब मुझे, दुरूद का दिया जाता है जब सवाब मुझे, बहिश्त तक मेरे 2 गज लहद पहुँचती है, बहिश्त तक मेरे 2 गज लहद पहुँचती है, और दुरूद से मेरे दिल को रसद पहुँचती है, कदम कदम पे खुदा की मदद पहुँचती है। जुलूस इश्क़ नबी का हो जिस तरह से गुज़र, जुलूस इश्क़ नबी का हो जिस तरफ से गुज़र, मेरे जुनू को भी लेकर खिरद पहुँचती है, मेरे जुनू को भी लेकर खिरद पहुँचती है।
رصد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب سنا۔ شکریہ۔ لکھنے والے نے لکھ کر کمال کیا اور آپ نے اپنی خوبصورت ادائیگی سے اس کمال کو اور بام عروج تک پہنچا دیا۔ ایک ایسی کیفیت تھی مولانا صاحب جس سے باہر نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، تو یقینی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں ثنا آپ، اور باہر تو نکلنا پڑے گا ناظرین، کیونکہ چلنا ہے مجاز صاحب کے پاس اور دیکھیں گے ہم آج کا دن تاریخ کے آئینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق 6 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی۔ 6 رمضان سن 63 ہجری کو محمد بن قاسم نے ہندوستان میں ایک معرکہ کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ یہ لڑائی سندھ کے علاقے میں ہوئی اور سندھ کو فتح کر لیا گیا۔ 6 رمضان کو ایران کے بہت مشہور فقیہ حمزہ بن عبداللہ سالار کا انتقال ہوا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ تو اس سال جو آپ کو رمضان اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، اس کا ترجمہ صرف یہیں تک محدود نہ رہیں بلکہ اس کی گہرائیوں میں غوطے لگائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے دل سے قرآن میں غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان والوں کے دل لرز جاتے ہیں۔ ایک جگہ اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ ایک جگہ اور یہ بات کہی ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری وہ کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت علامہ اقبال کے بارے میں میں نے بات پڑھی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اتنے آنسو ان کے نکلتے تھے کہ چادر گیلی ہو جاتی تھی اور اسے نچوڑنا پڑتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ مجاز صاحب۔ تو ناظرین، جیسے کہ بھی آپ نے سنا، مجاز صاحب کی زبانی کہ رمضان مبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت ساری خیر و برکت ہے، اسی میں جو ہے وہ لیلۃ القدر بھی ہے، اسی میں قرآن پاک کا نزول بھی ہوا، اور چھوٹی چھوٹی سعادتیں، چھوٹی چھوٹی برکتیں، چھوٹی چھوٹی فرحتیں بھی ہیں جن کا ذکر ابھی ہم کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اپنے مہمان کا خیر مقدم کریں جو اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے معروف عالم دین جناب مولانا تاج محمد اظہری صاحب کا۔ پرتپا خیر مقدم، خوش آمدید مولانا صاحب۔ ایک بار پھر مولانا محمود احمد قاسمی صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے۔ تو اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، وہ چھوٹی چھوٹی فرحتیں، رحمتیں، برکتیں ہم دیکھتے ہیں کبھی سحری میں ملتی ہیں، کبھی افطار کی صورت میں ملتی ہیں۔ تو افطار کی برکتیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 طرح کی خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جب وہ افطار کے دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے اور ہمتاً اس کی جو سماعتیں ہیں وہ اس اذان کی طرف ہوتی ہیں جو کچھ ہی دیر میں اسے کھانے پینے کی پابندیوں سے دور کر کے کھانے پینے کی لذتوں سے ہمکنار کریں گی۔ تو ایک وقت وہ ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ ہوگا جب وہ بے حساب خوشیاں محسوس کرے گا، جب رب سے ملاقات ہوگی، اس کی روبرو ہوگا وہ۔ تو بندہ مومن کا رزق رمضان المبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ تمام نعمتیں جو ایک عام انسان عام زندگی میں شاید نہیں کھا سکتا، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے وہ سب نعمتیں بھی دیتا ہے۔ اسی طرح یہ شہر المواساہ ہے، یعنی لوگوں کے درمیان بھلائی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ تو خیر خواہی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو افطار کے لیے مدعو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کرانے کی وہ سعادت حاصل کر سکے۔ تو افطار کی جو فضیلت ہے یا کسی کو افطار کرانا، یہ اپنے آپ میں کتنی خیر و برکت رکھے ہوئے ہے، یہ ہم مولانا صاحب سے جانتے ہیں۔ پہلے مولانا صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فقال علیہ الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء الرحمن۔ ناظرین کرام، آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال روزی سے کسی کو رمضان شریف میں روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ رب العزت
کہ مقرب ترین فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، بے شک، اور جبریل امین اس سے شب قدر میں مصافحہ فرماتے ہیں، اور اس کی علامت اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس سے جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے آنکھوں سے آنسو خوب نکلتے ہیں۔ سبحان تو آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا اور دل کا نرم ہونا ایک بہت ہی محمود صفت ہے، پسندیدہ صفت ہے، جو بندے مومن کے دل کے اندر اور اس کی طبیعت میں ہونا چاہیے۔ یہاں مولانا صاحب ایک چھوٹا سا نقطہ جو ذہن میں آ رہا ہے، رقت قلبی یا آنکھوں کا بہہ نکلنا، یہ کیفیت جب جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں تو کیا رمضان مبارک میں ہی ہوتی ہے یا یہ کیفیت باقی دنوں میں بھی محسوس کرتا ہے وہ شخص؟ یہ رقت قلبی اور اسی طریقے سے اس کے آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ رمضان شریف کے اندر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت بعد میں بھی باقی رہتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان تمام اعمال کو مداومت ہے، ان تمام اعمال کو مداومت ہے، اور یہی چیزیں رمضان شریف میں چاہی جا رہی ہیں کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، للہیت آ جائے، خوف خدا آ جائے، اور اللہ رب العزت سے وابستگی پیدا ہو جائے۔ بہت شکریہ مولانا تاج صاحب، آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ جو شخص کسی کو افطار کراتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن کو جہنم سے نجات خلاصی مل جاتی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، تب تو سارا ثواب عمرہ لے گئے، امیر لوگ لے گئے، جس شخص کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرا سکے تو پھر اس کے حصے میں کیا آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر کہا کہ جو شخص کسی کو ایک کھجور پیش کر دے، ایک چھہارا پیش کر دے، دودھ کا ایک گھونٹ پیش کر دے، پانی کا ایک گلاس پیش کر دے، اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر ان لوگوں کو ملے گا جو اپنی استطاعت کے مطابق افطار کراتے ہیں، اور بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی آئے۔ تو یہاں اپنی استطاعت کے مطابق کسی کو روزہ افطار کرانا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطار کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، بے شک کہ اللہ رب العزت آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ آپ کی نیت کو، آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو انسان اگر اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اور خلوص کے ساتھ جو کچھ بھی اس کے پاس میسر ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ اور اس کی مثال بھی ہمیں صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر کے آؤ، جس کے پاس جو کچھ تھا، کوئی لوگ زیادہ لے کر آئے، کچھ لوگ بہت زیادہ لے کر کے آئے، لیکن ایک صحابی رسول تھے جن کے پاس صرف چند کھجوریں ہی تھیں ان کے گھر میں، اور کچھ بھی نہیں تھا اعلان دینے کے لیے۔ تو جب وہ لے کر کے آئے وہ چند کھجوروں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلیٰ مقام پر ان کھجوروں کو رکھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، فلاں نے اتنا مال دیا، فلاں نے اتنا مال دیا، لیکن آپ نے اتنی اہمیت نہیں دی اس کو، اور یہ چند کھجوریں صرف لے کر آئے، آپ نے اتنی اہمیت اس کو جس کو سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے اعلیٰ مقام پہ رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ خلوص نیت کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے، خلوص قلب کو دیکھتا ہے اللہ۔ تو انسان کے پاس جو کچھ بھی میسر ہو، وہ اللہ کے راستے میں اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پسند فرماتا ہے۔ بالکل۔ افطار میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں اس میں ایک خاص وقت وہ بھی ہے جب بندہ مومن افطار کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے اور کان لگے ہوتے ہیں اذان کی آواز کی طرف، اور وہ وقت جو ہوتا ہے اذکار کا بھی ہوتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ تو قبولیت دعا کا افطار کے وقت سے کیا تعلق ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، ایک تو جو حدیث میں نے بھی پڑھی تھی اس میں ایک توجیہ میں تھوڑی سی آپ کو بتلا دوں، للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، کہ افطار کے وقت میں، ایک اللہ رب العزت سے ملاقات کے وقت میں۔ جو محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ جو روزے دار کو جو خوشی میسر ہو رہی ہے افطار کے وقت میں، ایک اس کے ظاہری کیفیت ہے، ایک اس کی باطنی کیفیت ہے۔ ظاہری کیفیت تو یہ ہے کہ انسان اب افطار کرنے جا رہا ہے، اس کی بھوک مٹنے جا رہی ہے اور پیاس بجھنے جا رہی ہے، تو اس اکل و شرب کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو رہا ہے۔ اور دوسری جو باطنی خوشی ہے
وہ باطنی خوشی یہ ہے کہ وہ بندے مومن اس بات پر فرحاں و شادہ ہیں کہ میرے بارے اے الہ العالمین، یہ جو عمل تھا روزے کا، اس روزے کے عمل کو تمام عیوب سے، تمام نقائص سے میں نے پاک و صاف کر کے، منزہ کر کے اب یہاں تک پہنچایا ہے، اب اس کو بارگاہ صمدیت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو آپ قبول فرمائیں۔ تو یہ ایک باطنی خوشی ہوتی ہے بندے مومن کو روزہ افطار کرنے کے وقت میں۔ رہی بات قبولیت کی، تو اللہ رب العزت کا یہ جو معاملہ ہے روزے کا، یہ بندے کے درمیان میں اور اللہ رب العزت کے درمیان میں ایک پوشیدہ عمل ہے۔ بندہ اگر چاہے تو بند کمرے میں، آفس میں بیٹھ کر کے کچھ کھا بھی سکتا ہے، پی سکتا ہے، اکل و شرب کر سکتا ہے، لیکن یہاں جو چیز مانے ہے وہ صرف اللہ کا خوف مانے ہے اور خشیت الہی مانے ہے کہ کوئی اگر دیکھے یا نہ دیکھے تو اللہ رب العزت کی ذات عالی دیکھ رہی ہے اور اس کی نگاہ کے اندر، اس کے کیمرے کے اندر میں موجود ہوں۔ تو اس وقت جب بندہ مومن بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور مشروبات بھی ہیں، اور ماکولات میں تمام طرح کی چیزیں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اپنے نفس کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، اور اس کے کان اللہ کے منادی و سائرن کی طرف ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تب ہم کھائیں گے، جب تک اللہ کا حکم ہوگا تب تک ہم نہیں کھائیں گے۔ اور وہ بھی جب کھاتا ہے تو اس دعا کو پڑھ کر کے کھاتا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کہ اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا ہے، تیرے اوپر ایمان لے کر کے آیا ہوں، اور تیری ہی روزی سے میں افطار کر رہا ہوں، اپنے زبان حال و قال سے اس کا اقرار کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ مقبولیت کی گھڑی نہیں ہوگی تو کون سی ہوگی، اور ایسے وقت میں جب جو بھی کچھ مانگا جائے گا اللہ رب العزت سے وہ عطا فرمائے گا۔ بالکل انشاءاللہ۔ مولانا صاحب ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پہ رہے گی جب تک وہ افطار میں تعجیل اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو آپ بالکل آخری گھڑی میں سحری کیا کرتے تھے، اور افطار میں ایسے سورج غروب ہوا، ایک منادی جو ہے وہ بتاتا تھا، اعلان کرتا تھا کہ رسول پاک سورج غروب ہو گیا، اور رسول اللہ کھجور اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے۔ تو اس میں جو اوقات ہیں، جیسے افطار میں تعجیل کی بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، سحری میں جو ہے وہ تاخیر اور افطار میں تعجیل، یہ دراصل امر محمود ہے، مسنون ہے، مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سحری جتنا تاخیر سے کی جائے گی اتنا آدمی کے اندر انرجی باقی رہے گی۔ اسلام کا جو ہے وہ کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، اور فرمایا گیا کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کو اسی لیے کہا گیا ہے مسلمان کو کہ سحری آخری وقت میں کرے تاکہ زیادہ دیر تک اس کے بدن میں انرجی باقی رہے، اور یہ مستحب بھی ہے دراصل، اسی لیے کہا گیا کہ بغیر سحری کے روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن یہ مکروہ ہے، سحری ضرور کرنا چاہیے، جو کچھ بھی میسر ہو تھوڑا سا چاہے کھائے لیکن کھانا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے افطار وہ تعجیل، اس میں چونکہ افطار کا جو وقت ہے وہ دراصل غروب آفتاب ہے، جیسے ہی آفتاب غروب ہونا چاہیے ہو ویسے ہی جو ہے اسے افطار کر لینا چاہیے، چونکہ صوم وصال سے منع کیا گیا ہے، چونکہ یہ عام مسلمان جو ہے، عام آدمی جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اسلام میں یہ حکم ہے، شریعت میں یہ حکم ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً آپ جو ہے وہ افطار کر لیجئے، یہ مستحب ہے دراصل تعجیل کرنا۔ جی، افطار کرنے کی بھی فضیلت ہے، کرانے کی بھی فضیلت ہے مولانا صاحب، لیکن اسلام جو ہے کچھ چیزوں کو روکتا ہے، فضول خرچی کو روکتا ہے، اسراف و تبذیر کو روکتا ہے، نام و نمود کو، ریاکاری کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ضرورت مندوں کا خیال لوگ اس طرح نہیں رکھتے جس طرح اپنے دوست احباب کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے افطار پارٹیوں کا چلن عام ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ روزے کو یا روزے کی روح کو یا افطار کی جو فضیلت ہے اس کو کس حد تک کم کر دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو بھی عمل ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، یہ سارے کے سارے عمل جو بھی کیے جائیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کیے جائیں۔ اگر اس کے اندر کچھ بھی ریا کا شبہ آئے گا تو اس کے اندر شرک کی بو آ جائے گا۔ من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک، جس آدمی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گرد و پیش میں سیاسی پارٹیاں خوب ہو رہی ہیں اور اس کے اندر لوگ اپنی پوری قوت صرف کر دیتے ہیں
اپنی پوری قوت صرف کرتے ہیں دکھاوے کے لیے اور ریا نمود کے لیے. اور ہم نے تو باضابطہ یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں باضابطہ فوٹوگرافر ہے, ویڈیو بنانے والے ہیں, اور بہت سارے افراد ہیں اور سیلفی لینے والے ہیں, اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے, اس کو بانٹا جاتا ہے اور اس کو پھیلایا جاتا ہے, شائع کیا جاتا ہے, جو سراسر غلط ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری اس افطار کے مال میں اور افطار کی پارٹی میں غربا کا حصہ ہوتا, مساکین کا حصہ ہوتا, مفلوق الحال لوگوں کا حصہ ہوتا. لیکن آج ہمارے پارٹیوں سے اور ہماری دعوتوں سے اور افطار کی سرگرمیوں سے غربا ندارد ہیں, مساکین ندارد ہیں, مفلوق الحال ندارد ہیں. ہمارے دسترخوان پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مرفع الحال لوگ ہوتے ہیں, مالدار لوگ ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں, جن کے یہاں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. شہر المواسات اس معنی کر ہے کہ اس مہینے کے اندر جو غریب غربا ہیں, فقراء ہیں, مساکین ہیں, یتیم و نادار لوگ ہیں, ان کا اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں خاص خیال رکھا جائے. بالکل مولانا صاحب, ضرورت مند ہیں, بھوکے ہیں, غریب ہیں, نادار ہیں, وہ دانے دانے کو ترس رہے, محتاج ہیں, یا ایسی چیزوں کو وہ حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں جو جہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسراف اور تبذیر ہے, اتنا زیادہ کھانا وغیرہ سرو کر دیا جاتا ہے جو آخر میں کوڑے کی یا ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتا ہے. تو یہ گناہ بھی ہے اور ان کی حق تلفی بھی ہے. اس پر کیا وعید ہے مولانا صاحب؟ ابھی مفتی صاحب جو فرما رہے تو میں اس میں ذرا سے ایک چیز جوڑنا چاہتا ہوں کہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, سیاسی افطار پارٹیاں, ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 75% لوگ روزے دار ہوتے ہی نہیں. دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو فرمائی ہے کہ شر ولیمۃ التی لم یدع الیہ مسکین, کہ سب سے بری دعوت وہ ہوتی ہے جس میں کسی غریب کو نہ بلایا, کسی نادار کو نہ بلایا گیا ہو. تو حقیقت میں یہ جو پارٹیاں ہو رہی ہیں, یہ جو دعوتیں ہو رہی ہیں, صرف اور صرف ریاکاری کے لیے, دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں. تو ان میں اسی لیے دراصل برکت نہیں ہوتی, چونکہ کوئی غریب آدمی بلایا نہیں جاتا. اگر آپ کو برکت واقعی چاہیے تو اللہ رب العزت کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ کسی غریب کو, نادار کو ضرور بلایا کریں. تو میری جو ہے وہ گزارش ہے ایسے لوگوں سے جو لوگ پارٹیاں کرتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں, اس میں چند غربا اور مساکین کو ضرور بلایا کریں. اس سے برکت بھی ہوتی ہے اور نام و نمود بھی ہوتا ہے. اور سوچئے کہ جب ایک غریب آدمی جو ہے جس کو پیٹ بھر کھانا میسر نہیں ہوتا صحیح سے, یا اچھا کھانا نہیں کھا پاتا ہے, جب اس کا پیٹ بھرتا ہے اور اچھا کھانا اس کو ملتا ہے تو اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں اور کتنا وہ خوش ہوتا ہے. اس سے آپ کی ترقی بھی ہوگی, اس سے آپ کی جو ہے وہ آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی مطلوب اور ہوگی. مقصود یہ بھی ہے جی, اس کی بہت ساری جو ہے پہلو, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ان لوگوں تک وہ چیزیں پہنچانا جو شاید کبھی نہ کھاتے ہوں وہ سال بھر. 2 کالرز ہیں, اگر آپ سب کی اجازت ہو تو انہیں شامل کرتے ہیں. نصرت صاحبہ پہلے بنگلور سے ہیں. جی بتائیے نصرت, سوال کیا ہے؟ نصرت صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں, ہلو, السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن, میں رمضان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. آج جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے, جس کے گھر میں روزی روٹی بھی نہیں ہے, روزی بھی نہیں ہے, ان کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. شبنم غازی آباد سے, بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, آپ سب کو رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی جی, میرا سوال یہ ہے کہ مطلب نماز پڑھتے سمے جو یہ ہاف بازو پہن کر نماز ہوتی ہے یا نہیں, یا اوپر سے جو بازو پہن لیتے ہیں الگ سے بنا کے, تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں شوگر کی پیشنٹ ہوں اور میرے نا زکام رہتا ہے, تو میرا زکام جو ہے باہر تو بہتا نہیں, وہ گلے میں کو آ جاتا ہے اور میں روزے سے رہتی ہوں. تو ایسے میں میرا روزہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بہن. اور تیسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے محمد شادان, اس کی طبیعت خراب ہے, اس کے لیے دعا کرا. ٹھیک. اور سیدھے چلتے ہیں اطہر سعید صاحب کے پاس جو پریاگراج میں موجود ہیں. دیکھتے ہیں وہاں رمضان کی رونقوں کا عالم. الہ آباد میں دیکھیے یہ نمکین ہے, نمک پارے ہیں, اور یہ پاپڑ کہا جاتا ہے, یہ بھی نمکین ہوا کرتے ہیں, اور یہ اندر سے کہتے ہیں ان کو, یہ بہت خستہ ہوا کرتے ہیں, یہ بھی افطار میں لوگ استعمال کرتے ہیں, اور یہ اس کو خستہ کہا جاتا ہے, یہ بھی دسترخوان کی زینت بنتی ہے. اور یہ کھجوریں وہ نہیں, یہ پھل جسے کہتے ہیں, یہ کھجوریں بنائی جاتی ہیں میدا سے. اور یہ ہیں فلوری کو ہم اگر دلی کی زبان میں کہیں تو دلی میں اس کو کہا جاتا ہے قیمے کی گولیاں, اور یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے فلوری. بتائیں صاحب, کب سے لوگ خریداری شروع کر دیتے ہیں؟ یہ تو صبح سے لے کر ابھی سمجھ لیجیے 12 بجے دکان کھلتی ہے
اور یہ روزہ افطار کے ٹائم تک بکتا رہتا ہے اور روزہ کھلنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. یہ آج کی دکان نہیں ہے, قریب 70 سال پرانی دکان ہے یہاں, اور یہ ہمیشہ ہی بکتی ہے. قیمے کی پھلوڑی, یہ گولا کباب ہے, یہ ہم لوگ کی 70 سال ہمارے دادا کے زمانے کی دکان ہے یہاں پاس. یہ اچھا, اس کو قیمے کی گولی کو فلوری کہا جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں. اور یہ نرسے گولی, یہ خستہ ہے, پاپڑ ہے, یہ سب روزے افطار کا سامان ہے. افطار میں ہمیشہ بکتا ہے. یہ ہمیشہ بکتا ہے. ہمارے وہاں 60-65 سال پرانی دکان ہے. اچھا, کب سے شروع ہوتی ہے خریداری؟ خریداری ہمارے وہاں قریب 3-4 بجے شروع ہو جاتی ہے. اور خوب ماشاءاللہ رونق ہے. ماشاءاللہ بہت رونق رہتی ہے. تو صاحب یہ رونقیں ہیں یہاں پر الہ آباد کی. الہ آباد میں لوگ اس وقت خریداری کرنے نکلے ہوئے ہیں. دیکھیے معصوم بچے سے لے کر کے ہم سارے, دیکھیے روزے کی رونق چہرے پر نظر آ رہی ہے. وعلیکم السلام, کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خوش مزاج ہے. الحمدللہ, ہمیشہ آپ خوش و خرم رہیں. بتائیں افطار کی تیاری کس انداز میں کر رہے ہیں؟ تیاری پوری خوشیوں کے ساتھ فل ہو رہی ہے. ہر ایک چیز سامان کی خریداری کرا جا رہا ہے بچوں کے ساتھ. اور یہ ہماری بیٹی ہے مریم اور ایمن. ماشاءاللہ, یہ مریم ہے, یہ ایمن ہے, اور یہ حمزہ ہے. ماشاءاللہ دیکھیے جن کے چہروں پر رونق دیکھیے, اور یہ رمضان کی رونق ہے ان بچوں کے چہروں پر. ہر چہرہ یہاں پر خوش و خرم نظر آ رہا ہے, اور یہ بہت اچھا احساس ہو رہا ہے یہاں الہ آباد پر آنے کے بعد. یہاں کی ایک الگ تہذیب ہے, زبان بہت خوبصورت ہے, انداز بہت عمدہ ہے, اور یہاں کے لوگوں کی روایت بہت اچھی ہیں, اور یہ سب کچھ دیکھ کر کے اچھا لگ رہا ہے. اور ہماری ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ ہر شہر میں جہاں ہم جائیں وہاں کی تہذیب بھی آپ تک پہنچائیں. بالکل ناظرین, تو رمضان کی رونقوں کے بعد ایک بار پھر اسٹوڈیو کی طرف ہم آ رہے ہیں, اور 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. پہلے حمیرہ سے بات کر رہے ہیں جو میرٹھ میں موجود ہیں. جی فرمائیے بہن, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حمیرہ. باجی رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو بہن. جی باجی, میرا یہ سوال ہے کہ باجی ہمارے گھر میں جو ہے نا بہت پرابلم رہتی ہے, اور ہم نا بہت پریشان رہتے ہیں. ہمارے گھر میں کچھ اثرات بھی ہیں, لیکن باجی ہم پوری کوشش کرتے ہیں جو بھی مولانا صاحب بتاتے ہیں, جیسے کہ سورہ بقرہ پڑھنا, جو بھی دعائیں صورتیں جو بھی بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں باجی. لیکن پھر بھی بہت زیادہ پرابلم ہے باجی. آج کل تو کوئی بھی علاج کرنے والا بھی نہیں ہے, ہم کہاں علاج کرائیں. آپ پلیز, آپ رمضان کا مہینہ ہے, مولانا صاحب اور آپ بھی دعائیں کرنا ہمارے. انشاءاللہ, تھوڑا سا انتظار ہے میرا. کلثوم کے پاس چل رہے ہیں. جی کلثوم, آپ کا سوال کیا ہے؟ کلثوم فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ ہیلو جی بہن, سن رہے ہیں آپ کو, سوال بتائیے. میرا نام گڈو ہے, مراد آباد سے. جی استقبال ہے آپ کا, فرمائیے بہن. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص, آپ پہلے تو آپ لوگوں کو السلام علیکم, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بغیر شرعی مجبوری کے روزے نہیں رکھتا پھر بھی وہ اختیار کراتا ہے کسی کو, تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اور دوسری بات, میری بیٹی پہلا سوال پہنچا مولانا نام لے کر ذرا دعا کر دیجیے کہ وہ بیمار بھی ہے, انہوں نے نیٹ کا پیپر دیا ہے, ان کا رزلٹ آنے والا ہے, رزلٹ اچھا ہے. اور جی مولانا صاحب نے کل بہت تفصیل سے امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ بتایا تھا, لیکن انشاءاللہ ایک بار پھر آج ہم کہیں گے کہ وہ دہرا دیں. پہلے تو ان کا پہلا سوال تھا کہ کوئی شخص شرعی عذر کے بغیر اگر روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے کیا وعید ہے مولانا صاحب؟ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی اس دھرتی پر رہتے ہوئے اور اللہ کے حکم کو نہ مانا جائے, اس کا انکار کیا جائے, عملی طور سے روزہ نہ رکھا جائے. بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر کوئی آدمی چاہے کہ اب اس کے ہم قضا کرنا چاہیں, عملی طور سے قضا تو ہو جاتی ہے, لیکن جو رحمتیں اور برکتیں رمضان شریف میں حاصل ہونے والی ہوتی ہیں اس کو بعد میں قضا کی شکل میں وہ رحمتیں برکتیں نہیں مل سکتی. بالکل. امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے. امتحان میں کامیابی کے لیے خاص وظیفہ ہے, اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں, اس کے بعد کاف ہا یا عین صاد, حامیم کاف ہا یا عین صاد, فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اس کو کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ العزیز امتحان میں کامیابی ملے گی. جی ایک اہم سوال بہن کا ہے کہ عموماً جو خواتین بلاؤز پہنتی ہیں یا ان کی قمیضوں کے آستین چھوٹے ہوتے ہیں, ہاف سلیوز ہوتی ہیں, تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی, یا وہ ایکسٹرا کچھ ایسے سلیوز لگا لیتی ہیں تو کیا اس میں جو ہے وہ نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے عورت کا جو بدن ہے وہ فرمایا گیا ہے شریعت میں کہ عورت کا پورا بدن ہی عورت ہے, صرف کفین کے بارے میں کہا, قدمین کے بارے میں, اور وجہ مطلب صرف اس کا چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور قدم یہ کھولنا اس کے لیے جائز ہے. اور نماز کی حالت میں تو اس طرح کے کپڑوں میں بالکل نماز نہیں پڑھنا چاہیے, کپڑے پورے ہونے چاہیے نماز کی حالت میں, چونکہ انسان
ایسے کپڑے پہن کر کے جو عوام الناس یا کسی آفیسر یا کسی اچھے آفس میں نہ جا سکے تو وہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیسے ایسے کپڑے پہن کے جا سکتا ہے؟ بہت بڑی بات ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ فل کپڑے میں نماز پڑھیں تاکہ ان کو نماز کا پورا ثواب ملے، اور یہی اچھا طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. جی بہن کا سوال یہ ہے کہ انہیں زکام رہتا ہے، ڈائبٹک ہے، اور وہ جو زکام ہے اکثر حلق میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں روزے پر کیا اثر پڑتا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے کہ عذر شرعی ہے وہ، اس سے ان کے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور ان اللہ وہ روزہ قبول ہوگا ان کا. جی اب ایک بہن نے سوال یہ بھی کیا ہے کہ بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیجیے، ان کے بچے کی طبیعت جو ہے وہ شاید ٹھیک نہیں رہتی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ رب العزت ان کے بیٹے کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور اسے صحت دائمہ عطا فرمائے، اور کثرت سے دعا کریں. اللہ رب العزت جو ہے وہ دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ماں کی دعائیں تو ویسے بھی جو ہے نا اپنے اولاد کے حق میں بہت اثر رکھتی ہیں، بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اور وہ بھی دعا فرمائیں تو انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی، اور ساتھ ساتھ دوا بھی کریں. جی راضیہ کے پاس چلتے ہیں، امروہہ سے بول رہی ہیں. فرمائیے راضیہ، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راضیہ. جی مجھے یہ جاننا تھا کیا نام ہے صلاۃ التسبیح کی نماز رمضان میں کبھی پڑھ سکتے کسی بھی ٹائم؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر اور ہیں، عمران صاحب اٹاوا سے. فرمائیے بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ عرفان صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو. جی جی بھائی آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن آپ کا پروگرام انتہا جانکاری والا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار رہتی دنیا تا قیامت تک یہ پروگرام کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. ہمارا پہلا سوال ہے بہن کہ رمضان المبارک کے مہینے میں. ہلو. جی جی بھائی بات جاری رکھیے. رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہمیں 3 عشرے دیے ہیں، اور تیسرے عشرے میں 3 شب قدر دی ہوئی، اور یہ شب قدر ہے یہ آخری عشرے میں ہی کیوں ہے، یہ مولانا صاحب سے جاننا چاہتے ہیں. اور دوسرا سوال ہمارا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کے اور موسیٰ کلیم اللہ تک بہت سارے پیغمبر آئے، ان کی روایتیں ان کے ساتھ گئی. آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے جو ہمیں سکھایا قرآن اللہ نے بخشی، اس قرآن کے متحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پہ اللہ ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق دے، اور ہم چل رہے ہیں کچھ حد تک. تو ساری روایتیں سارے نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئی، صرف سرکار دو عالم کی روایت جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن ایک روایت جو چل رہی ہے قربانی کی، وہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے ٹائم کی تھی، تو وہ روایت کیوں جاری ہے، اس کے لیے جاننا چاہتے ہیں. اچھے سوال ہیں عرفان بھائی، بہت ہی اچھے سوال ہے. پہلے تو آخری عشرے کی جب بھائی بات کر رہے ہیں اور لیلۃ القدر کا ذکر کیا، تو یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ اور پیش کر دوں کہ لیلۃ القدر ایک ہی ہے. آخری طاق راتوں میں اسے یا آخری عشرے میں اسے تلاش کرنے کا حکم ہے. تو بھائی کی رہنمائی بھی ہو جائے، ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے کہ اگر ہم شب قدر کو یا لیلۃ القدر کو تلاش کریں تو کیسے کریں، اور کیا اس کے بارے میں کوئی تخصیص ملتی ہے مولانا صاحب؟ تھوڑا سا میں اس میں تفصیل میں جانا چاہوں گا کہ انسانوں کی جو طبیعتیں وہ 3 طرح کی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن پر گناہوں کے اثرات بہت کم ہیں، ان پر شروع ہی سے رحمت کا اشرہ شروع ہو جا رہا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن پر بین کا مسئلہ ہے، گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، تو ان پر 10 دن روزہ رکھنے کے بعد پہ دوسرے عشرے سے مغفرت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں جن پر گناہوں کے اثرات زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو 20 دن روزہ رکھنے کے بعد میں ان کے گناہوں کو جلانے کے بعد میں پھر نار جہنم سے خلاصی اور آزادی ملتی ہے. چونکہ یہ اخیر عشرہ ایک طرح سے روحانی معراج ہے، اس کی اخیر عشرہ اس کی روحانیت کے معراج ہے، اور روحانیت کی ترقی ہو رہی ہے، روحانیت کو جلا مل رہی ہے. اس معنی کر اللہ رب العزت نے اس اخیر عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے کہ یہاں انسانیت کی روحانیت کو ترقی ملے اور اس کو روحانیت کو معراج حاصل ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ خاص عظیم تحفہ اس اخیر عشرے کے اندر
عطا فرمایا ہے، اور ہم تمام لوگوں کو بڑی جہد کے ساتھ میں، کوشش کے ساتھ میں اخیر عشرے میں شب بیداری کرنا چاہیے، اور طاق راتوں میں خاص طور سے اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے ایک ایپیسوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ عرفان بھائی آپ پروگرام جیسے دیکھتے ہیں ویسے دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں آپ سب تک پہنچا سکیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، جیسے انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کی جو شریعتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، ان کے ساتھ چلی گئیں، آخر تک روز قیامت تک جو شریعت اب باقی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن قربانی کی جو روایت ملتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک ہم اس پر کاربند ہیں۔ تو اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں یا اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ جی جی، دیکھیے ایسا یہ تو حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور ان کی نبوت کے اعلان کے بعد تمام انبیاء کی جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں، اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ مطلب تجدید ہوئی ہے، کہہ لیجیے آپ، یہ تجدید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ ہے تو اسلام کی ایک روایت یا اسلام کا ایک پریکٹس ہے یہ، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ تو دراصل یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کس کی کون سی سنت باقی رکھنا ہے، کون سی نہیں باقی رکھنا ہے۔ اور صرف یہی کیوں، جو آپ دیکھتے ہیں حج میں جی جو صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے وہ بھی جو ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ہے۔ تو اس طرح سے کئی چیزیں ہیں جو ان کی باقی ہیں ابھی اس ٹائم پہ بھی۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں توحید کی، تو وحدانیت کا یا توحید کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یا آپ کے اہل خانہ کی کچھ خاص کچھ ان کے اعمال اللہ کو اتنے پسندیدہ تھے، اتنے محبوب تھے کہ انہیں رہتی دنیا تک یادگار بنا دیا۔ ان میں قربانی بھی ہے، اور جیسے آپ نے مناسک حج کا ذکر کیا۔ تو امید ہے عرفان بھائی بات آپ تک پہنچی۔ دو کالرز اور بھی ہیں، راشدہ صاحبہ راجستھان سے ہیں۔ جی راشدہ صاحبہ فرمائیے، یہ سوال کیا ہے؟ راشدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکی۔ زہرہ سے بات کرتے ہیں، یہ چھپرا سے فون لائن پر ہیں۔ جی بہن بتائیے۔ زہرہ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ بھی انتظار نہیں کر سکی۔ ایک سوال محفوظ ہے مولانا صاحب، بہن نے کہا تھا کہ گھر میں اثرات ہیں، حمیرہ کا سوال ہے، میرٹھ سے فون کیا تھا۔ یہ تو ایک بات ہے کہ گھر میں اثرات ہیں، اس کی جو وجہ سے کچھ پریشانیاں ہیں جو انہوں نے کہا کہ دور نہیں ہوتی، کوششیں بہت کرتی ہیں، وظائف وغیرہ بھی جاری ہیں، تو گھر کی پریشانیاں اور اثرات ان دونوں سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ جیسے کہ بہت سارے عملیات خود کر رہی ہیں، ان عملیات میں ایک عمل یہ بھی شامل کر لیں کہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے خاص طور سے اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو تکرار کے ساتھ میں تقریباً 21 مرتبہ پڑھیں۔ پانی وغیرہ میں دم کر لیں، دم کرنے کے بعد میں اس کے چھینٹے وغیرہ دیواروں پر وغیرہ مار دیں، تو انشاءاللہ اس سے کچھ افاقہ ملے گا انشاءاللہ۔ شائستہ صاحبہ جھارکھنڈ سے، جی بہن سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اب میرے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے، ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ان کی بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور گھر میں بہت سارے مسئلے ہیں۔ ہم لوگ تمام گھر والے نماز پڑھتے ہیں، نماز توبہ کی بھی وہاں پہ ٹی وی میں آپ لوگوں نے بتایا تھا، وہ بھی ہم لوگوں نے کیا، بٹ بہت ساری پریشانیاں ابھی بھی ہیں، تو پلیز اس کے لیے کر دیجیے۔ اور میری عمر بہت ہو گئی ہے، اور اب عمر 10 سال بھی اگر چھپائیں گے تو بھی ہم کتنا بتا کے لڑکے والوں کو سامنے جائیں گے۔ میں ایک نوکری پیشہ ہوں، اکیلے رہتی ہوں، اور صحیح میں آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے پلیز کچھ دعا بتائیں۔ میں نے ویسے بھی بہت ساری دعائیں پڑھی ہیں۔ جی، کاغذ اور قلم اپنے پاس رکھیے گا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے، جس کام کا جو وقت ہوتا ہے وہ اسی وقت پر ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے ہوتا ہے نہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہترین ایک جوڑے کا اس نے انتخاب کر رکھا ہے۔ مولانا صاحب رشتے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ دیکھیے رشتے کے لیے اس کو آپ نوٹ کر لیں، ایک تو ہے یا لطیف ہو، ایک 300 مرتبہ پڑھیں اس کو، یا لطیف ہو کو، اور ایک خاص دوسرا عمل ہے سورہ والتین والزیتون کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد
اس کو 60 مرتبہ پڑھنا، وہ 3 والزیتون کو 60 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ میں، باوضو پڑھنا، قبلہ رو ہو کر کے بیٹھ جائیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی معقول رشتہ آئے گا۔ اور آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ذات سے مایوس نہ ہوں، جب آپ افطار میں بیٹھے ہوں اور آپ کے سامنے افطار کے سامان ہو اور اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہو، اس وقت آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کے ذات سے مجھے امید ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور کوئی معقول رشتہ آپ کو آئے گا انشاءاللہ۔ دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار بہن، 2 کالرز اور ہیں۔ نذیر صاحب ہریدوار سے ہیں۔ نذیر بھائی سوال بتائیے۔ ہیلو جی نذیر بھائی فرمائیے۔ جی ہمارا سوال یہ ہے جی سوال یہ ہے ہمارا کہ ہمارا جو پیسہ ہے ادھار میں پڑھا دیجیے اس کا۔ نذیر بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، آپ کا پیسہ کہیں ادھار پہ ہے؟ جی ادھار میں پڑا ہمارا پیسہ، ہاں، اور زکوٰۃ ہمیں دینی تو اس پر زکوٰۃ کی کیا صورت بن رہی ہے؟ ٹھیک، کچھ سمجھ میں آ گیا، تھوڑا سا انتظار۔ نصرت صاحبہ آپ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی بہن سن رہے ہیں آپ کو، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے نماز توبہ کیا بول کو نفل نماز بول کے بننا، کون سا رکعت بننا، اور رمضان کے واسطے گھر میں روزگاری نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اور 2 مسئلے ہیں، اور میرے بھائی ہے محسن اور ان کی عورت ہے سمرین، ان کے معنی جاننا چاہیے، بہت دن سے کال نہیں لگ رہا باجی میرے کو، اتنا ایک بول دی ہے اس کے معنی کیا ہے، سمرین کے معنی، اور محسن کو بہت ستاتی سمرین۔ یہ بات زیادہ اہم ہے، اگر وقت ملا تو انشاءاللہ ضرور جانیں گے کہ سمرین محسن کو کیوں ستاتی ہے اور کیسے ستایا جانا جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے۔ ناموں کے لیے بہن ہم کوشش کریں گے کہ شامل ضرور کریں، وقت اگر ملا تو۔ مولانا صاحب جیسے انہوں نے کہا کہ پیسے کچھ کسی کو ادھار دے رکھے ہیں، اب وہ پیسے دے نہیں رہے ہیں، تو زکوٰۃ کون دے گا؟ یہ دیں گے یا وہ دیں گے؟ دیکھیے اس جو ادھار پیسے دیے ہیں اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ملنے والے ہیں ملنے والے نہیں ہیں۔ اگر ملنے والے ہیں اور امید ہے کہ ہاں آپ کو مل جائے گا مطالبہ کرنے پر کہنے پر، تو پھر اس کو اس رقم کے اندر جو آپ کے موجود ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہونی ہے اس میں ایڈ کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ وہ کالعدم ہے اور ملنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے تو اس پر پھر ان کا قبضہ نہیں ہے، اس پہ ملکیت نہیں ہے، پھر اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایک بہن نے دریافت کیا صلاۃ التسبیح کے بارے میں کہ وہ کب پڑھی جا سکتی ہے، رمضان میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح نماز توبہ کے لیے بھی بہن نے دریافت کیا کہ گھر کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور کیا کچھ کریں۔ دیکھیے یہ نوافل ہیں، ان کا کوئی وقت جو ہے وہ مکروہ وقت کے علاوہ یا ان کے کوئی ایام خاص نہیں ہے۔ نفل نمازیں جو ہے وہ اوقات مکروہ کو چھوڑ کر کے وہ کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، تو یہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، چاہے صلاۃ التسبیح ہو چاہے صلاۃ التوبہ ہو، یہ نفل نمازیں ہیں، پڑھ سکتی ہیں، کوئی رمضان پڑھنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ جی محسن اور سمرین، ان کے ناموں کے مطلب بتاتے ہوئے مولانا صاحب بتائیں کہ سمرین کیسے جو ہے وہ اپنے شوہر کو ستانا چھوڑ سکتی ہیں، کوئی ایسی دعا یا وظیفہ؟ ہاں اس میں کیا کریں کہ یہ واجدو ایک لفظ ہے، ایک نام ہے اسماء حسنہ میں سے، اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد میں شوہر نامدار ہیں مظلوم ہیں بیچارے، وہ اس کھانے میں دم کر کے خود بھی کھائیں اور اپنے اہلیہ کو بھی کھلائیں، انشاءاللہ العزیز مابین میں محبت ہوگی۔ جی اور محسن احسان کرنے والا سمرین سمر سے نکلا ہے پھل سے، تو نام تو بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال بھی اچھے کر دیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب اولاد کا مسئلہ ہے، 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد کم سے کم 33 بار یا قاضی الحاجات اس کا ورد کریں کثرت کے ساتھ، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور جو اس کے خاص ڈاکٹر ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے بھی کنسلٹ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کو اولاد ہوگی۔ جی کولکتہ چل رہے ہیں معین بھائی کے پاس۔ جی معین الدین صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے؟ ہلو جی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ اچھا سوال میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، لیکن میرے جتنے یہ زیورات اور چھوٹی سی بزنس ہے، جس سے جو پیسہ آتا ہے وہ مہینے بھر کے لیے کافی ہے، ایسی صورت میں کیا کروں گا؟
मोइन भाई, जेवर को भेज दूंगा। बाज़ वजूहात के बिना पर आपकी बात हम तक सही तरह से नहीं पहुंची है, तफसील हम नहीं समझ पा रहे। आपने कहा ज़कात आप पर फर्ज है, फिर आपने कहा थोड़ा बहुत पैसा आता है। क्या मौलाना साहब सवाल आप तक पहुंच गया? नहीं, पूरी बात नहीं है, पूरी बात नहीं समझ पाए। बहुत मेहरबानी, एक बार सवाल दोहरा दीजिए। है हाँ, कि मेरे पास ज़कात का जेवर है, सिर्फ जेवर है, ज़कात मुझ पर फर्ज है। हाँ, लेकिन फैमिली चलाने के लिए समझ गए, मेरे पास जो पैसे समझ हैं, छोटी सी बिजनेस के लिए आता है। जी जी जी, आपकी बात समझ में आ गई। आपको भेज दूं? जी, आपकी बात समझ में आ गई। मोइन साहब थोड़ा सा इंतजार, सुरैया साहिबा का सवाल ले लें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सुरैया। हाँ, मेरा दो मसले हैं। हेलो जी जी, पहला मसला, ये रिश्ते में बहुत सी रुकावटें आ रही, होते होते रुक जाता और बात बनते बनते ये हो जाती। ठीक है, रुकावट। दूसरा सवाल ये है कि खैर बरकत के लिए घर में, और अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब्बू का इंतकाल हुआ, उसके पहले से अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है बहन, उसके लिए दुआ कीजिए और सेहत भी दे, आफियत भी दे, खैर बरकत भी दे। कागज और कलम जरूर अपने पास रखिएगा। पहले मोइन भाई का सवाल, मौलाना साहब जैसे उन्होंने कहा कि निसाब के बराबर जेवर मौजूद है, लेकिन जो आमदनी है वो बहुत कम है कि बमुश्किल घर का खर्चा चलता है, अब ज़कात तो देनी है, कैसे दें? क्योंकि जो असल माल माना गया है शरअ में वो सोने और चांदी को माना गया है, और सोने चांदी ये माल नामी कहा जाता है, इसको बढ़ने वाला माल है इसको। तो अगर उन पर ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात तो देना ही देना है, चाहे वो ज़ेवरात को बेच करके दें, चाहे वो जो उनके घर के अखराजात है उसमें कुछ बचा करके दें, लेकिन ज़कात तो देना ही देना है। जब तक देंगे नहीं, ज़कात की अदायगी नहीं होगी और फिर गुनहगार होंगे वो। जी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ऐसे असबाब पैदा करें, आमदनी में इजाफा करें कि आप जो है बखूबी और बखुशी ज़कात दे सकें इंशाल्लाह। एक तो रिश्ते में रुकावटें हैं, दूसरा मसला जैसे उन्होंने कहा घर में खैर बरकत नहीं है, वालदा बीमार रहती हैं। जी, पहले रिश्ते के लिए तो कोई दुआ या वजीफा बता दीजिए मौलाना साहब। अभी रिश्ते के लिए तो मौलाना साहब ने कि बहुत ही कारगर वजीफा बताया था, और उसको दोहरा दिया जाए तो बेहतर होगा। जी, तो हम मौलाना साहब के पास एक बार फिर चलेंगे। आप खैर बरकत के लिए कोई दुआ बता दीजिए। खैर बरकत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, और वल्लाहु खैरुर राज़िकीन का जो है वो कसरत के साथ विर्द करें। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन कम से कम 31 या 33 बार पढ़ें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला उससे ज़्यादा से ज़्यादा बरकत होगी उनके घर में। और सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है खैर बरकत के लिए कि आतिब मत आमक कुन मुस्तजाब दुआ, कि हलाल रोज़ी खाओ तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी और उसमें बरकत भी आएगी इंशाल्लाह, और सेहत भी आएगी। जी, सेहत भी। मौलाना साहब वो वजीफ़ा जो आपने रिश्ते के लिए बताया था बराह करम उससे दोहरा दीजिए। उसको सुन लें, दोबारा सुन लें और नोट भी कर लें। सूर व तीन व ज़ैतून, इसको पढ़ना है, बावज़ू पढ़ना है और क़िबला रुख होकर पढ़ना है, बिस्मिल्लाह के साथ में पढ़ना है और 7 मरतबा पढ़ना है। इसको कंटिन्यू पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई ना कोई माक़ूल रिश्ता आ जाएगा। और इसके साथ में या लतीफ़ 300 मरतबा बढ़ा लें और दुआ करें अल्लाह की बारगाह में, इंशाअल्लाह कोई रिश्ता अच्छा आएगा इंशाअल्लाह। आप सबसे भी दुआओं की दरख्वास्त है, जिन लोगों ने कहा है दुआओं के लिए, उन्हें इंशाअल्लाह इनफिरादी तौर पर जब आप अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसजूद हों तो ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल रखें, उन लोगों को भी और हमें भी मौलाना साहब। तो आप सबसे इजाज़त तलब करते हैं इंशाअल्लाह अगली मुलाकात तक के लिए। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त हो चला है, कुछ ही पल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।